بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر دور میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جنہوں نے اوڑا تو کچھ اور ہوتا ہے لیکن اندر سے کچھ ہوتے ہیں۔ لبادہ کسی چیز کا اوڑا ہوتا ہے اور اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو مسالک ہیں، جو مسلک ہیں، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کا دین سے بڑے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، شیعہ حضرات۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بظاہر اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، کہلواتے ہیں، لیکن ان کے عقائد، نظریات، ان کی تقریر، ان کی نعت خوانی، ان کی نظم، ان کی شعر و شاعری، اس میں اہل سنت کی عقائد دور تک بھی کہیں نظر نہیں آتے۔ اسی طرح کے ایک نعت خواں اپنے ساہیوال شہر کے بڑے مشہور نعت خواں ہیں احمد علی حاکم صاحب۔ تو ان کا ایک کلام آج کل سوشل میڈیا پر بڑا گردش کر رہا ہے کہ رضی اللہ عنہ کہن والے ہور ہون گے، اساں تا کہنا ہے علیہ السلام۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ عنہ نہیں کہیں گے، ہم ان کو علیہ السلام کہیں گے۔ جو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہ اور ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے مفتی منیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جنہوں نے یقیناً اپنے مسلک کی صحیح ترجمانی کی ہے اور اپنی ذمہ داری کا انہوں نے بخوبی حق ادا کیا ہے، اور انہوں نے اپنے علماء کو بھی اس بات پر خبردار کیا ہے کہ ایسی مصلحت اچھی نہیں ہے۔ ہم اپنے مسلک کو اور اپنے اسٹیجوں کو ایسے لوگوں سے پاک صاف رکھیں۔ آئیے ذرا سنتے ہیں مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ یہ علماء کی ذمہ داری تھی کہ مصلحتوں سے بالا تر ہو کر دین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب آپ دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو دین آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا۔ لیکن جو دین پر کمپرومائز کریں گے، میں نے پنجاب میں بیان کیا کہ نعت خواں پڑھتا ہے کہ رضی اللہ عنہ کہن والے کوئی اور ہوں گے، اسا تا کہنا ہے علیہ السلام علی مولا، اور وہاں نوٹ پھینکے جاتے ہیں۔ تو جو علماء بیٹھے ہیں وہ اسی طرح مجرم ہیں۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ پکڑ کے اس کو اسٹیج سے اتاریں اور قوم کو بتائیں۔ یہ اپنے حساب سے تو ہم آپ پر اہل سنت پر طنز کر رہا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے لیے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن اس کے نزدیک رضی اللہ عنہ تو معمولی سی چیز ہے۔ یہ حضرت علی کے شایان شان ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی اور لوگ ہیں کہ جو ان کے مطابق اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، اور علماء ٹوکتے نہیں ہیں، علماء بتاتے نہیں ہیں۔ میں نے کہا ظالم بدبخت اوباش، تم نے یہ جو طنز کیا ہے، یہ طنز تو لوٹتا ہے رب ذوالجلال کی طرف، کیونکہ رضی اللہ عنہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا اے پیارے حبیب کہ جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اور یہ صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم نہ صرف یہ کہ شریک تھے بلکہ معاہدہ حدیبیہ لکھنے والے بھی آپ ہی تھے۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ سابقون الاولون مہاجرین و انصار میں سے، اور جنہوں نے بعد میں احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کا یہ اعزاز ہے، ان کا ٹائٹل ہے، ان کا لقب ہے، ان کی شان ہے۔ اللہ کی رضامندی کوئی معمولی چیز ہے؟ ایسے بازار میں ملتی ہے کسی سپر اسٹور پر؟ تو یہ تو ان کا اعزاز۔ اللہ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔
और अल्लाह फरमाता है कि या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजी इला रब्बिक, अपने रब की तरफ लौट आ, दरा हाले कि तू रब से राजी और रब तुझसे राजी। तो मुझे बताओ कि हजरत अली को नफ्स मुतमइन्ना में दाखिल करोगे नहीं करोगे? तो उनका तो आला तरीन जो दर्जात हैं उनमें आएंगे। तो इसलिए जब उलमा मसलहत का शिकार हो जाएंगे तो फिर कमेटी के सामने, चौधरी के सामने, सेठ के सामने, शेख साहब के सामने, पादरी साहब क्या बयान करूँगे? तो इसलिए उलमा को खड़े होना चाहिए। और मैं कहता हूँ कि जो दीन के साथ खड़े नहीं रहना चाहता उसको ये पेशा छोड़कर कोई और काम ढूंढना चाहिए, और ये पेशा उसको इख्तियार करना चाहिए जो उसर में, युसर में, हर हाल में दीन के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। माशाल्लाह, देखें कि इस खूबसूरत अंदाज में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अपने मसलक की तर्जुमानी की, और यकीनन ये तमाम उलमा की, चाहे वह अहले सुन्नत के मसलक के हों, चाहे देवबंद मसलक के हों, चाहे अहले हदीस मसलक के हों, किसी भी मसलक के हों, तो ये सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कोई बंदा अहले सुन्नत का लिबादा ओढ़ कर, अहले हक़ का लिबादा ओढ़ कर अगर वो शीयत की तर्जुमानी करता है, शीयत के अकायद की प्रचार करता है, अकायद को लोगों के सामने बयान करता है, तो यकीनन तमाम मसलहतें बाला इताक़ रख कर, तमाम मसलहतें छोड़ कर उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए और अपने स्टेजों को ऐसे लोगों से पाक करना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।